اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ جب یہ پارلیمان ہائیسٹ ادارہ اس ملک کا ایک لیگل سٹریٹجی کے تحت، ایک مشاورت کے تحت، ایک سیاسی عمل کے تحت ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے جا رہا ہے، وہ ان کو چبھ رہی ہے۔ اس وقت کا ریفرینڈم ان کو نہیں چبھا تھا، اس کو انہوں نے قبول بھی کیا تھا اور وہاں پولنگ ایجنٹ بن کے کھڑے بھی ہوئے تھے۔ یہ سلیکٹو موریلٹی، سلیکٹو جسٹس، ڈبل سٹینڈرڈز، دورہ معیار، اس کے علاوہ ان کی سیاست ہے کیا؟ اور اسی کرسی پر بیٹھ کے جناب چیئر، ہم اس سائیڈ پر بیٹھے تھے، قاسم خان سوری نے پوری دنیا کے سامنے آئین کو توڑا، آئین کو پامال کیا، پارلیمنٹ کو ڈیزالو کیا۔ اس پہ تو نہیں کہتے کہ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ اس وقت پوری پارٹی نے، کوئی بات نہیں، شاید کھٹک، کوئی بات نہیں بھائی، سن لے، حوصلہ۔ تو یہ سلیکٹو میموری ہے۔ ہم نے ادھر بہت منجے ہوئے سیاسی ورکر بیٹھے ہیں، یہ شاید کھٹک بیٹھا ہے، یہ گراؤنڈ لیول کا سیاسی ورکر ہے، پالیٹکس شروع کی، اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہم بھی دیکھتے رہے ہیں، ہم نے بھی تبھی آغاز کیا تھا، ان کے ساتھ چلے تھے۔ ادھر بڑے بڑے پرانے لوگ بیٹھے ہیں، ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے بزرگوں کے ساتھ ہمارے بزرگوں کا تعلق تھا، ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کے ساتھ ہماری جماعت کا تعلق تھا، ہماری جماعت میں رہے، ہماری جماعت سے منسلک رہے۔ مگر یہ نفرت کے بیج بونے والا کون شخص تھا جس کو اپنی ذات کی تقلید قومی مفاد سے زیادہ پیاری تھی؟ وہ کون شخص تھا جس نے اس ملک کے اندر نفرت کے بیج بوئے؟ کیا وہ آج معافی مانگے گا کہ مینار پاکستان کے نیچے کھڑے ہو کے پولنگ ایجنٹ بنا؟ کیا وہ آج معافی مانگے گا کہ دستور کو توڑا گیا، اسی ایوان میں بیٹھ کے، اسی کرسی پر بیٹھ کے توڑا گیا؟ ہم نے مانگی ہے، کئی بار مانگ چکے ہیں، آپ بھی مانگ لیں۔ اور 2000 اس پہ خواجہ آصف صاحب بہت بات کر چکے ہیں، اور یہ معافی کی بات کرتے ہیں تو میں ان کو ان کے گناہوں کی لسٹ پوری پکڑا دیتا ہوں، آج آ کے معافی مانگ لیں، مگر نہیں کریں گے کیونکہ یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا ادھر جو تقاریر کی جا رہی ہیں، مجھے بتا دیجئے، ابھی شہریار خان افریدی صاحب نے تقریر کی، کیا کلاز بائی کلاز 27ویں ترمیم کے اوپر انہوں نے کوئی تجاویز دیں؟ کیا انہوں نے کہا کہ اس کلاز میں اس کو بہتر کر لیں، فلاں کلاز کے اندر فلاں چیز لے آئیں؟ جناب والا، ان کی جو سلیکٹو میموری اور جو سوچ ہے وہ کیونکہ 2020 سے پہلے نہیں جاتی، تو میں تھوڑی یاد دہانی کرا دوں کہ انہی کا دور حکومت تھا، ہم یہی انہی بینچز پر بیٹھ کے ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ سیاسی مخالفت ہے، اس کو دشمنی میں تبدیل مت کرو۔ ہم نے، پیپلز پارٹی نے، دیگر جماعتوں نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا اس ملک کے اندر۔ اس چارٹر آف ڈیموکریسی کا کیا مقصد تھا؟ افہام و تفہیم سے معاملات کو آگے چلانا، ڈیموکریٹک پروسیس کو سٹرینتھن کرنا۔ انہوں نے جو کام 2017 میں کیا اور جس طریقے سے یہ چور دروازے سے اقتدار میں آئے، آج اس کی بھی معافی ان کو ایوان کے اندر مانگ لینی چاہیے۔ اور یہ لوگ جنہوں نے اس وقت، آپ فارم 47 کو تو انہوں نے، ان کو اپنے منہ سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے پاس ایسے ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہیں بینچز کے اوپر کہ جن کو بند کیا گیا، جن کے رزلٹ تو دور کی بات ہے، ان کو گھر سے نہیں نکلنے دیا گیا۔ یہاں پہ وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں کہ جن کے پیارے دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، ان کے جنازے نہیں اٹھانے دیے گئے۔ اور میں اس عدالت میں موجود تھا کہ جب شہزاد اکبر کے آرڈر پہ، آج اچھا ان کی پارٹی کے اندر بھی مختلف فیکشن ہیں آج کل۔ ایک فیکشن ہے جو لیپ ٹاپ لے کے آتی ہے دور اقتدار کے اندر، بھگتتا ذہن قریشی ہے، بھگتتے یہ لوگ ہیں جدھر بیٹھے ہیں، وہ وہیں سے کیمرہ آن کرتے ہیں یوٹیوب کا اور وہاں سے پورا بھاشن جھاڑتے ہیں۔ وہ ہر دور میں آپ کو کیبنٹ میں بیٹھے نظر آئیں گے، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے نظر آئیں گے، حکمرانوں کے قصیدے پڑھتے نظر آئیں گے، مگر اتنا سا مشکل وقت آتا ہے تو سب سے پہلی فلائٹ جو پاکستان میں جاتی ہے، اس کی سیٹ 1A کے اوپر وہ براجمان ہوتے ہیں۔ آج بھی وہ بیٹھ کے اداروں کی تصدیق کرتے ہیں، کس ایجنڈے پہ کرتے ہیں؟ اور یہ ان کی پارٹی کی پالیسی ہے، گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنا۔ ادھر کچھ لوگ بیٹھ کے سیاسی عمل کی بات کریں گے اور یوٹیوب کے کیمرے والے جو مختلف ممالک کے اندر مقیم ہیں، وہ اداروں کے اوپر حملہ کریں گے۔ آج تک آپ نے سنا محمود خان اچکزئی صاحب کو، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ 27ویں ترمیم نے انہوں نے کابل کی بات کی۔ اور دیکھیے، یہ ایک نئی روایت چل پڑی ہے کہ بات ایسی کرو جو افغانستان کے اندر ہیڈ لائن بنے، جو انڈیا کے اندر ہیڈ لائن بنے۔
تو آج اتنا سینئر آدمی، اتنا سیزنڈ آدمی، آپ ان کی تقریر کا لب لباب نکالیں تو سوائے کابل کے اس کے اندر دوسری کوئی بات نہیں تھی. کیا ہی اچھا ہوتا تھوڑی پڑھائی کر لیتے. بیرسٹر گوہر نے کی ہے، انہوں نے پڑھ کے تقریر کی، مگر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں سیاسی تقریر کر رہے ہیں، کسی نے پارلیمنٹری سوورنٹی کا سسٹم پڑھا، کسی نے پارلیمنٹری سپریمیسی کا سسٹم پڑھا، کسی نے سیپریشن آف پاورز بٹوین ایگزیکٹو جوڈیشری لیجسلیچر پڑھا، تو آ کے اس پہ بات کرتے، بتاتے کہ دنیا کے مہذب ممالک کے اندر ایگزیکٹو کا کیا رول ہے، لیجسلیچر کا کیا رول ہے، جوڈیشری کا کیا رول ہے. سیپریشن آف پاور تو ان کے اوپر سے گزر گئی. آج آ کے بات کرتے تو بات کرتے کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کی، بتاتے کہ جی ہم ایک آپ کے لیے ڈاکیومنٹ لے کے آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈاکیومنٹ کو بھی پڑھا جائے، مگر کیونکہ ویڈیو بنا کر صبح بے نور لکھنا آسان ہے تو یہ آسان رستہ چنا گیا. کیا پارلیمانی پارٹی کی جوائنٹ اپوزیشن نے میٹنگ بلائی؟ کیا کہا کہ ہم بیٹھتے ہیں اور ایک ایک شک پہ بات کرتے ہیں؟ وہ نہیں کریں گے. جس چیز پہ زیادہ لائکس آئیں گے، ویوز آئیں گے، جو بڑا تماشا کھڑا کرے گا، وہ بات یہاں پہ کریں گے ایوان کے اندر. 27ویں ترمیم پہ بات چیت آج کی شروع نہیں ہوئی جناب والا. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سے پچھلے 20 سال سے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات جاری ہے. اور یہ محمود خان اچکزئی صاحب نے تو دھماکوں کی بات کی. کیا آپ کو کبھی نظر آیا کہ ان لوگوں نے وانا کے اندر 500 سٹوڈنٹس کو جو بازیاب کروایا گیا ہے، ریسکیو کیا گیا، اس کی بات کی ہو، اس کو سراہا ہو، اس پر کہا ہو کہ یہ اے پی ایس سے 100 گنا بڑا سانحہ ہو سکتا تھا، مگر اس پہ کبھی تعریف نہیں کریں گے. اور آپ کو ان کے لیڈر کے ایکس کے اکاؤنٹ وہ جو بھی چلا رہا ہے، پاکستان کے اندر سے چل رہا ہے، باہر سے چل رہا ہے، لیڈی اینابل گولڈ سمتھ کی وفات پر افسوس نظر آئے گا. لیڈی اینابل گولڈ سمتھ کی وفات کے اوپر آنسو بہائے جائیں گے، مگر میجر عدنان جس نے اپنی جان نچھاور کر دی اپنے ساتھی کو بچاتے ہوئے، اس پہ یہ 2 لفظ نہیں کہیں گے. غزہ کے شہیدوں پہ یہ 2 لفظ نہیں کہیں گے، مگر لیڈی اینابل کے اوپر تقریر ضرور کریں گے. لیڈی اینابل کی وفات کو انہوں نے اس طرح سوگ منایا جس طرح کوئی قومی سوگ ہوتا ہے. تو یہ جو سلیکٹو موریلٹی ہے، آج مذہب کی بات کرتے ہیں ہر چیز کے اندر. تو کیا ان کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ جہاں پہ ان کے لیڈر نے 9 مئی کا حکم دیا اس ملک کے اندر، وہ ریڈ لائنز کراس کی جو ملک کی تاریخ میں کبھی کراس نہیں ہوئی؟ شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرنا، دفاعی اداروں پر حملے کرنا، اور ان لوگوں کو جا کے پوچھیں، یہ بڑی بات کرتے ہیں جن لوگوں کو یہ اکسا کر کور کمانڈر ہاؤس لے کر گئے، ریڈیو پاکستان لے کر گئے، دیگر عمارتوں میں لے کر گئے، قانونی پیروی کرنے انہوں نے پیچھے دیکھا، ان میں سے کوئی نہیں گیا. ان کی جماعت نے ان کارکنوں کو پوچھا ہی نہیں کہ آپ کے حالات کیا ہیں، ہم کیا مدد آپ کی کر سکتے ہیں. تو یہ سیاسی ورکرز کو ڈچ کرنا اور ان کو پہلے ان کے مائنڈز کو پلوٹ کر کے ان کو جرائم پہ اکسانا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. آج بھی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے آپ پوچھیں گے، کیونکہ بل نہیں پڑا، ادھر اس کو ایک شک اگر یہ بتا دیں اس میں کوئی تجویز آئی ہو، کوئی انہوں نے کمیٹی کے اندر آ کے تجاویز دی ہو، یہ پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے. مگر ہاں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے، اور یہ ان کا حساب ان لوگوں کا ہے جو ٹریلر میں آ کے فلم دیکھتے ہیں. یعنی وہ ٹریلر سے پہلے کی فلم کا کوئی نہیں پتا کہ ٹریلر سے پہلے بھی کوئی 1.5 گھنٹہ فلم چلی ہے، ٹریلر کے بعد جو ہے وہی ان کو نظر آتا ہے، کیونکہ ان کی مینٹالٹی، ان کی موریلٹی وہ ساری 2022 کے بعد کی ہے. اور جناب والا شہریار خان افریدی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، بڑا انہوں نے یہاں پہ ایک ملک کی سیاست کے اوپر روشنی ڈالی. کیا ہی اچھا ہوتا کہ جب اس ملک میں خواتین کو جیلوں میں ڈالنے کا سلسلہ ان کی پارٹی نے شروع کیا تھا، اس پر بھی تھوڑی بات کر لیتے. ان کی اس فستائیت کی رجیم سے پہلے اس ملک کے اندر یہ رواج نہیں تھا کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جائے. ہمارے معاشرے میں ماں بہن بیٹی کی بڑی عزت ہے، لوگ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مگر ان لوگوں نے یہ روایت ڈالی کہ سیاسی انتقام میں اندھے ہو کر اس وقت ہم ان کو سمجھاتے تھے، ادھر بیٹھ کے سمجھاتے تھے کہ یہ وقت کا دھارا ہے، یہ ایک سا نہیں رہتا، جیسی کرنی ویسی بھرنی. مگر ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. آج بھی یہ اسی روش کے اوپر ہیں. انہوں نے پچھلے 4-4.5 سال میں کچھ نہیں سیکھا. اگر سیکھا ہوتا تو 27ویں ترمیم پر آ کر بات کرتے، پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنتے، پولیٹیکل پروسیس پہ کامنٹ کرتے.
बगैर सियासी तकारीर जितनी मर्जी करवा लें, उस पे इनको पूरी महारत हासिल है, मगर ये कभी बात नहीं करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी क्या होती है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का क्या नोशन है, सेपरेशन ऑफ पावर्स कैसे होती है। और जनाबे वाला, अगर थोड़ी सी रिसर्च कर लेते, थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ने की जहमत कर लेते, तो आज यहां पे हाउस के अंदर एक प्रोडक्टिव डिस्कशन हो रही होती। आज हाउस के अंदर एक मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर पूरी दुनिया में एक मैसेज जा रहा होता कि जी पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने बड़ी इसके ऊपर फ्रूटफुल डिबेट की है, लीगल नोशंस के ऊपर डिबेट की है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स पे डिबेट की है, दुनिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उस पे डिबेट की है। और जनाबे वाला, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आर्टिकल 243 के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एक इज्जत बनी। मई की जंग के बाद हम दुनिया में जहां जाते हैं लोग पाकिस्तानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। आप जाएं बाहर, सऊदी अरब में जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ, पाकिस्तान के झंडे 25 किलोमीटर रियाद शहर के अंदर मैंने लगे खुद देखे। ये किसकी बात करते हैं? ये बाहर जाए तो सही, जिस एयरपोर्ट पे पाकिस्तानी जाके सब पासपोर्ट इमिग्रेशन काउंटर पे देखता है, लोग उसको इज्जत और कदर की निगाह से देखते हैं। दुनिया के ममालिक पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, पाकिस्तान की इज्जत कर रहे हैं। और मैं सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, शहरियार खान अफरीदी साहब ने कहा कि इतने हजार लोग बाहर चले गए। जनाबे वाला, सिर्फ इस अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान को 3.4 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आई हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में 11% ज्यादा है। तो ये इनको नजर नहीं आता कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, इन्होंने कॉल्स दी। क्या इनके लीडर के कहने पे इन्होंने नहीं कहा कि पाकिस्तान रेमिटेंसेज मत भेजो? आप मवाजना कर लें कि रेमिटेंसेज रिकॉर्ड है इस वक्त। आपकी बॉयकॉट की कॉल्स के बावजूद आप बार बार कहते रहे मत भेजो मत भेजो मत भेजो, मगर मैं ओवरसीज पाकिस्तानी को सलाम पेश करता हूं, जितना आपने मना किया उतनी ज्यादा रेमिटेंसेज पाकिस्तान के अंदर आई है। आप मना करते रहे, वो रेमिटेंसेज भेजते रहे, आप मना करते रहे, वो रेमिटेंसेज भेजते रहे। आप कहते रहे कि सब पासपोर्ट की इज्जत नहीं होगी, मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। आपकी तमाम तर ख्वाहिशात जो इस मुल्क के मफाद के खिलाफ थी, अल्लाह ताला ने उसको गलत साबित किया। आज पाकिस्तान की इज्जत है वो जंग जीतने की वजह से है। आज पाकिस्तान की इज्जत है तो वो इकोनॉमिक रिकवरी की वजह से है। आज पाकिस्तान की इज्जत है तो इस वजह से है कि पाकिस्तान में एक जुर्रतमंदाना और दलेर क़यादत मौजूद है। वरना इन्हीं बेंचेस पे खड़े होके तो आपके लीडर ने कहा था मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं, मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं। तो फिर इस कौम ने दिखाया कि जब लीडर दलेर हो, जब वजीर आजम दलेर हो, उसके साथी दलेर हो, जब फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर जैसा लीडर मिलिट्री क़यादत को मुयस्सर हो, तो फिर वही होता है जो मार्का हक में भारत के साथ हुआ। और आज उसको भी महमूद खान अचकजई साहब तस्लीम करने को तैयार नहीं है। उनको काबुल काबुल और काबुल नजर आता है। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये अब नहीं चलेगा कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि कल भी जिस जुर्रतमंदाना तरीके से उन स्टूडेंट्स को रेस्क्यू किया गया है, इस हाउस के अंदर हम उन जवानों को, उन अफसरों को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। और आप थोड़ा सा सिर्फ अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें। आपने कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं पढ़ा, आपने 27वीं तरमीम भी नहीं पढ़ी, आपने तारीख भी नहीं पढ़ी, सिर्फ पिछली 4 सालों की दास्तान है जिस पर चीखों पुकार है, जिस पे रोना धोना है, और रोने धोने के अलावा कुछ नहीं है। 12.5 साल से आपकी हुकूमत है। और मैं सलाम पेश करता हूं ANP को। ये कहते हैं कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ इसलिए बात नहीं करते। ANP का हशर देख लिया। मैं सलाम पेश करता हूं बलोर खानदान के शोहदा को। मैं सलाम पेश करता हूं इफ्तिखार साहब के बेटे को, जिन्होंने जान का नजराना पेश किया, जिन्होंने अपना खून दे के इस चमन की आबियारी की। और आप कहते हैं कि उनका हशर देख लिया, हम इसलिए दहशतगर्दों के खिलाफ बात नहीं करते। कल जब वाना के अंदर उन स्टूडेंट्स को रेस्क्यू किया जा रहा था, तो इनके अपने चीफ मिनिस्टर वहां पे क्रिकेट खेल रहे थे। ये हालात है कि कभी तस्वीर साफ करो, चप्पल का नाप दो, बाहर निकल के 2-3 नारे लगाओ, विक्ट्री के निशान बनाओ, क्रिकेट खेलो। ये जो बुजदार प्लस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है KPK के अंदर, 12.5 साल में एक अस्पताल बता दे जो बनाया हो, एक बड़ी यूनिवर्सिटी बना दे जो बनाई हो, स्टूडेंट को लैपटॉप दिए हो, सड़कों का जाल बिछाया हो। 12.5 साल हो गए हैं।
یہ ان کا وہی حال ہے کہ سرے ممبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے، فقط تقریر کرتے ہیں۔ تقریر سے کام چل رہا ہے، ٹک ٹاک سے کام چل رہا ہے، سیلفیوں سے کام چل رہا ہے۔ اور جناب والا، یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کا جو بنیادی مقصد ہے گورننس کو بہتر کرنا، دفاع کو بہتر کرنا، اس ملک میں انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنا، چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت پچھلی کئی دہائیوں سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، کوئی اجرت میں کام نہیں لیا گیا۔ یہ تمام ترامیم جو ہیں اس پہ سیر حاصل گفتگو چلتی رہی ہے، برس ہا برس چلتی رہی ہے۔ اور یہ اس ملک پہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں، ایسی سوچ بھی ان کو کیسے آ جاتی ہے کہ یہ اپنے ایک شخصیت پرستی میں آپ نے بات کی، ادھر انبیاء کی بات کی، آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ اندھی تقلید کرتے ہیں آپ، شخصیت پرستی کرتے ہیں آپ، پاکستان سے آگے اپنے لیڈر کو رکھتے ہیں۔ یہ سوچ ہے جو فسطائیت کی بنیاد ہے، جو یہاں بیٹھے بھی ان کی تھی، وہاں بیٹھ کے بھی تبدیل نہیں ہوئی۔ یہ ملک ہے، اس ملک کی بہتری ہے تو ہم سب ہیں۔ یہ کسی لیڈر کو پاکستان سے آگے رکھنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے، اس کی سیاست کے ساتھ، پارلیمان کے ساتھ زیادتی ہے۔ میں ان اشعار کے ساتھ اجازت لوں گا کہ بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے۔ اور بزم انجم میں کبا خاک کی اوڑی میں نے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ قومی اسمبلی سے اظہار خیال کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پارلیمان ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے، حقیقی قانون سازی اپوزیشن کو برداشت نہیں کر پا رہی۔ پی ٹی آئی دور میں آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، اپوزیشن حقائق پس پشت ڈال رہی ہے۔ جب قاسم سوری آئین شکنی کر رہے تھے تو یہ کیوں چپ تھے؟ نفرت کے بیج بونے والے کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ پی ٹی آئی والے مشرف کے ریفرنڈم میں پیش تھے۔